नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत बकरा की आयत नंबर 37 से अपने सबक को शुरू करते हैं। फ़तलक़्क़ा फिर सीख ली आदम अलैहिस्सलाम ने मिन रब्बिही अपने रब से कलिमातिन चंद बातें। फ़ताबा अलैहि फिर मुतवज्जे हो गया अल्लाह उस पर, या तौबा कबूल कर ली अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। कुलना भी तो हमने हुक्म दिया उतर जाओ मिनहा यहाँ से जमीअन तुम सब के सब, फ़इम्मा फिर अगर यातियन्नकुम तुमको पहुँचे मिन्नी मेरी तरफ से हुदन हदायत, फ़मन तबिया फिर जो कोई चले या पैरवी करे हुदाया मेरी हदायत की, फ़ला खौफन पस ना कोई खौफ होगा अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना और वो लोग कफ़रू जो मुनकिर हो गए, वकज़्ज़बू और झुटलाया भी आयातिना हमारी निशानियों को, उलाइका वही हैं अस्हाबुन नार दोज़ख वाले, हुम फ़ीहा खालिदून उसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा, जो हम किस्सा पढ़ रहे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर और जिन्नात पर बरतरी दी, सिर्फ़ अमलन भी ये करके दिखाया और ज़बानी कलाम भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को उन पर बरतरी हासिल है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप जन्नत में रहें, जहाँ चाहें जिस तरह चाहें खाएं, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाइएगा। तो चूँकि अम्बिया किराम ख़ताओं से पाक होते हैं, मासूम होते हैं वो, तो कोई भी वो गुनाह जानबूझ के नहीं करते, लेकिन शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिसला कर उनसे ये गलती सरज़द करवाई कि आप उस दरख्त के करीब गए। तो अल्लाह ताला ने फिर अपने एताब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सादर फरमाया कि आप अब जन्नत से निकल जाएँ और ज़मीन पर चले जाएँ। तो चूँकि जो अम्बिया किराम होते हैं वो कोई भी गुनाह जानबूझ के नहीं करते, तो फिर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये गलती अनजाने में सरज़द हुई थी, तो आप इंतहाई परेशान और बेचैन रहने लगे और फ़ौरन ही अल्लाह ताला से माफ़ी की इल्तिजा करने लगे। लेकिन अल्लाह ताला की हैबत की वजह से कोई बात भी ज़बान से निकलती नहीं थी, या इस खौफ से कि माफ़ी की इल्तिजा कहीं खिलाफ शान होकर मज़ीद एताब का सबब न बन जाए, ज़बान खामोश थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों की बात से वाकिफ़ और रहीम व करीम है। ये हालत देखकर ख़ुद ही माफ़ी के लिए कुछ कलमात उनको सिखा दिए, जो अभी हमने आयत में पढ़ी। इसका बयान इन आयत में आया। आदम अलैहिस्सलाम ने हासिल कर लिए अपने रब से चंद अल्फाज, तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाई, यानी उनके तौबा कबूल कर ली। बेशक वही हैं बड़े तौबा कबूल करने वाले मेहरबान। मगर चूँकि रोए ज़मीन पर आने में भी और हज़ारों हिकमतें और मसलहतें थी, मसलन उनकी नस्ल से फ़रिश्तों और जन्नात के दरमियान एक नई नोह इंसान का वजूद में आना, और उनको एक तरह का इख्तियार देकर अहकाम शरिया का मुकल्लफ़ बनाना, फिर उनमें खिलाफत अहलिया कायम करना, हदूद और अहकाम शरिया नाफज करना, ताकि ये नई मखलूक तरक्की करके इस मुकाम पर पहुँच सके जो बहुत से फ़रिश्तों को भी नसीब नहीं। इन मकासद का ज़िक्र तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से पहले ही कर दिया गया था कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले जो हुक्म फरमाया कि उतर जाओ जन्नत से और ज़मीन पे चले जाओ, तो अल्लाह ताला ने बतौर एताब हुक्म फरमाया था। मगर चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी की इल्तिजा की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया, लेकिन अपना हुक्म नहीं मनसूख किया, क्योंकि इसका हुक्म का तर्ज बदल दिया कि पहला हुक्म हाकिमाना और ज़मीन पर उतरना बतौर सज़ा के था। अब ये इरशाद हकीमाना और ज़मीन पर आना खिलाफत अहलिया के एजाज़ के साथ हुआ। इसलिए बाद की आयत में उन फ़राज़ मनसबी का बयान है जो एक खलीफतुल्लाह होने की हैसियत से उन पर आयद किए गए थे। इसीलिए ज़मीन पर उतरने के हुक्म को फिर मुकर्रर बयान करके फ़रमाया कि हमने हुक्म फरमाया कि नीचे जाओ इस जन्नत से सब के सब, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से किसी किस्म की हदायत, यानी अहकाम शरिया बज़रिया वही, तो जो शख्स पैरवी करेगा मेरी इस हदायत की, तो कुछ भी उसको खौफ ना होगा उन पर, और ना वो गमगीन होंगे, और ना ही किसी गुज़श्ता चीज़ के फ़ौत होने का उनको कोई गम होगा, और ना ही आइंदा किसी तकलीफ़ के आने का उनको ख़तरा होगा। अच्छा, आयत के पहला लफ्ज़ तलक्का के मायने हैं शौक़ और रग़बत के साथ किसी का इस्तकबाल करना और उसको कबूल करना। मुराद ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जब उनको तौबा के कलमात की तलकीन की गई, तो आदम अलैहिस्सलाम ने एहतमाम के साथ उनको कबूल किया। कलिमातिन वो कलमात कौन से थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताए, तो इसमें मुफस्सिरीन सहाबा की कई रिवायत मनकूल हैं। मशहूर कौल हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का है कि वो कलमात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए गए, वो कुरान मजीद में दूसरी जगह भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
یعنی وہ جو دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہ والی دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پہلا، اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر نادم و شرمندہ ہو۔ دوسرے، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے۔ تیسرا، آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں، یعنی گزشتہ پر ندامت اور حال میں اس کا ترک اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہو۔ تو یہاں توبہ کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے معنی ہیں توبہ قبول کرنا۔ بعض سالفین سے پوچھا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ وہی کام کرے جو ان کے والدین آدم و حوا علیہ السلام نے کیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے گناہ پر ندامت کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اس کے ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگے، کیونکہ ربنا ظلمنا انفسنا یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سخت خسارہ والوں میں ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہوگی تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں، مطلب یہ کہ مجھ پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد اچھا اس میں یہ ہے کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس آیت میں آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے 2 انعام مذکور ہے۔ ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے۔ تو خوف کیا ہوتا ہے؟ آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف و مصیبت کے اندیشہ کا نام خوف ہے، اور حزن کسی مقصد و مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جو خوف ہوتا ہے وہ کوئی مصیبت آنے سے پہلے ہوتا ہے، اور جو غم ہوتا ہے وہ کسی چیز کے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ والوں سے خوف و غم کی نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی کسی تکلیف یا کسی خواہش و مراد پر ان کو خوف و غم نہ ہوگا۔ آخرت کی فکر و غم اور اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال تو ان پر اور سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اور وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں آیا ہے کہ آپ اکثر غمگین و متفکر رہتے تھے۔ وجہ یہ کہ آپ کا یہ فکر و غم کسی دنیاوی نعمت کے یا فوت ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال سے اور امت کے حالات کی وجہ سے تھا۔ اور کہا جاتا ہے جو شخص جتنا نیک ہوتا ہے تو آخرت کی فکر میں وہ اتنا ہی زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ اچھا، آخری آیت والذین کفروا، اسے یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیں، یعنی کفار و مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں وہ عملاً کیسے بھی گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 40 کو دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا کہ یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی جو انعمت جو تم پر کی، علیکم تم پر، اللتی جو انعمت میں نے کی نعمت، علیکم تم پر، واوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، اوفی پورا کروں گا تو میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، وایایا فرحبون اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہ آیت نمبر 40 کی آپ تفسیر دیکھیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام بھی زیادہ نہیں، یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ہی ہیں جن کے 2 نام ہیں، یعنی ایک یعقوب اور اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر جو خطاب فرمایا گیا تو اس میں بھی ایک مصلحت ہے۔ مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا۔ تو رات میں جس کا بیان ہے کہ یہ بقول قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت میں ہے کہ اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، جن میں ہمارے رسول کریم خصوصیت سے داخل ہیں۔ نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں، جس کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کا مکمل اتباع اور پیروی ہے۔
اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اچھا، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل، میرا عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کرو، تو میں اپنا عہد، تو جو اللہ نے اپنا وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں مغفرت کروں گا اور تم کو جنت میں داخل کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور عوام الناس سے نہ ڈرو۔ اچھا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی، جیسے آیت میں ہے، بنی اسرائیل یاد کرو تم وہ احسان اور نعمتیں جو میں نے تم کو دی۔ اور جبکہ امت محمدیہ کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات و انعامات کے ذکر کے بغیر فرمایا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس میں امت محمدیہ کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی، اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں، جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والوں پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہوگی اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ آج کا سبق ختم ہوا۔ جب میں نے سوچا تھا کہ سبق کے آخر میں آپ سب سے شیئر کروں گی کہ الحمدللہ ہماری جماعت کی تعداد 100 ہو چکی ہے، بلکہ ابھی میں نے چیک کیا 100 سے بھی ابو ہو چکی ہے۔ جتنی جلدی میری بہنوں اور بچیوں نے اس کلاس کو جوائن کیا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دنیا تو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اور سبھی کو مل جاتی ہے، لیکن دین کی طرف راغب ہونے کی ہدایت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں۔ دین کے لیے ہم اپنا وقت نکال رہے ہیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ آپ خود بھی اسی طرح اٹیچ رہیں اور دوسروں کو بھی کریں، کیونکہ نیکی کرنے والے کو تو اجر ملے گا ہی، لیکن نیکی کرنے والے کو تو جو اس نے نیک عمل کیا اس پہ اس کا اجر ملے گا ہی، لیکن نیکی کی طرف راغب کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔